بابے کے پاس، کیا چیز لے گئی آپ کو بشر حافی کے پاس؟ تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا تو میرے پاس دو بچیاں آ گئیں اور آ کے کہنے لگیں کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ اور فرماتے میں نے کہا پوچھو۔ تو بچیاں کہنے لگیں امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ، تو جب رات کو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، ہمارا دیا بجھ جاتا ہے، تو پھر ہم کیا کرتی ہیں، کھڈیاں اٹھا کے اپنے سین میں رکھ لیتی ہیں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیے کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی ہے، دھاگا سیدھا جاتا ہے، گرا ٹھیک لگتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے اس کی کوالٹی ٹھیک ہوتی نہیں ہے، اکثر تن سیدھی نہیں جاتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب ہم بازار کپڑا بیچنے کے لیے لے جائیں تو وہ بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا دیے کی روشنی میں بنائیں اور اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنائیں۔ اور فرماتے ان بچیوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں نے کہا مسئلہ مکمل؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی پوچھنا ہے، پوچھو۔ عادت بھی نہیں لی کہ آیا ہم آپ کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنا لیا کریں، تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بنانا چوری میں شمار تو نہیں ہوگا؟ امام صاحب فرماتے ہیں ان بچیوں نے مجھے رلا دیا۔ میں نے کہا مسئلے کا جواب بعد میں دوں گا، پہلے یہ بتاؤ تم آئی کس گھر سے، تمہارے ابو کا کیا نام ہے، تم کس کی بیٹی ہو؟ وہ بچیاں آگے سے کہنے لگی ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ آپ فرماتی ہیں اس بات نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں بشر حافی کے پاس جاؤں۔ جس کی چھوٹی چھوٹی بچیوں کا یہ تقوی ہے تو بشر حافی کا تقوی کیا ہوگا؟ یہ ہے معیار ولایت حضرت صاحب، یہ ہے۔ اللہ امام احمد بن حنبل تقوی کے بڑے بلند مقام پہ فائز تھے، بھوک لگی تھی، ہاں جی، پتہ نہیں کتنے دنوں کے بھوکے تھے، بھوک بھی ایسی کہ چھپائے نہ چھپے۔ اب تو پتر دیکھتے ہی کوئی نہیں نا، جو آیا منہ وچ سٹ لیا۔ اسپیشل جو نمازی احباب ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا پتر اپنے لقموں کا بڑا دھیان رکھا کرو۔ ایک گندا لقمہ 40 دن کی عبادت کا سرور، بہت دھیان رکھو، بڑا اپنا ٹھڈ سانبھو اور بڑی اپنی زبان سانبھو۔ ایویں جو آیا چوک منہ وچ سٹ لیا۔ اللہ کرے میری قوم کو یہ باتیں سمجھ آ جائے۔ مجھے پتہ نہیں جمرے کا مزاج کیا ہے، لیکن آپ اس وقت سیالکوٹ کے جس فلٹر پہ جائیں گے نا، آپ کو اچھے بھلے بندے گاڑیوں پہ، جی فارچیونر پہ، ایم جی پہ، ٹکسان پہ، ہیوال پہ، آپ کو بڑی بوتلیں لے کے نا پانی لینے آتے ہوئے ملیں گے، کیونکہ نئی پسلی سٹ چل دی۔ آج کل ویسے بھی نیسلے وغیرہ کا، ایکوا کا ویسے بائیکاٹ چل رہا ہے، تو آپ کو اچھے خاصے شرفا ملیں گے رات کو فلٹر پہ پانی بھرتے ہوئے۔ میں بھی کبھی کبھی جاتا ہوں اگر سیالکوٹ میں، وہ جس سے بھی پوچھو نا کہ وہ ہاں ڈاکٹر نے کہا کہ صاف پانی پیا کرو، کیونکہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دکھ یہ ہے میری بات قوم کو یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ گندے پانی نال جگر تے گردے خراب ہوندے ہیں، پتہ نہیں یہ سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ گندے رزق سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، گندے رزق سے، گندے کھانے سے نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ گندا پانی جگر اور گردے خراب کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی۔ کیونکہ حضرت اب تو میرے پاکستان کا یہ حال ہے، کبھی 2 نمبر چیز کو بھی لوگ مایوس سمجھتے تھے، اب تو 6-7 نمبر چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ہم ہی چلا رہے ہیں سارے۔ ڈھونڈنے سے آپ کو خالص چیز نہیں ملے گی۔ مجھے یہ سر پہ ہیئر فال کا تھوڑا ایشو ہے، میں اس دن ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے پاس چلا گیا، انہوں نے چیک وغیرہ کر کے کچھ چیزوں سے روکا، نیند پوری کیا کریں، پانی زیادہ پیا کریں، کھانا وقت پہ کھایا کریں۔ میں ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں کر سکتا، سر پہ امامہ نہ باندھا کریں، سادی سی کو ٹوپی اوڑھ لیں۔ بہرحال دعائیاں لکھ دیں۔ اب یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے، اگر کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں تو غصہ نہ کیجیے گا، ساڑھے یہاں ڈاکٹراں دیاں دوائیاں لب دیاں بھی صرف سامنے دکان تو تھوڑا جگہ پیچھے ٹر جو تو دوائی بھی لب دی، تو اس لیے میں نے کہا آگے جا کے جو پیچھے آنا ہے تو پھر اتوں ہی لے لینے ہیں۔ میں وہ گیا، آپ کی طرح اس نے بھی محبت کی، پہچان لیا، تو میں نے وہ دوائیاں نکال رہا تھا تو میں نے ایویں شغل میں اس کو کہہ دیا، میں نے کہا دیکھیں کہ 2 نمبر نہ دے دیں، تو من وگوں ہس کے کہندا حضرت صاحب 2 بھی لب جے تو بڑی گل ہے، ہن تے 6-7 نمبر چل رہے ہیں۔ یہ پتر ہمارا حال ہے، اسلام تو 2 نمبر کی بھی اجازت نہیں دیتا، ہم 6-7 نمبر پہ چلے گئے۔ تو گندا رزق
نسلیں خراب، اور ہو بھی گئی ہیں جی، بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی، اور اس میں بہت بڑا قصور جو ان کو کھلا رہے ہیں اس کا ہے۔ بچیاں بات نہیں سنتی کوئی بھی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ جو ان کو کھلا رہے ہیں وہ اندر سے بول رہا ہے، پھر اس گندے رزق نے تباہ کر دیا۔ بچے بدتمیز ہیں، بچے سنتے نہیں ہماری، لیکن وجہ کیا ہے کہ کھلایا ہم نے ان کو۔ نہ پتر گندا لقمہ کھاؤ تے نہ گندا لقمہ کھاؤ، ادھر سے نہ کھاؤ تے نہ کھاؤ، جو لے کے جاؤ پتر حلال کا لے کے جاؤ۔ حلال میں آپشن موجود ہے۔ اب میرے پاس اس وقت یہ کسی کو نوٹ ہے تو دیو ذرا، بندہ دو ذرا پیسے۔ یہ اگر آپ نے حلال کا کمایا ہے نا تو یہ 1000 سے 1,00,000 بھی ہو سکتا ہے، یہ 1,00,000 سے 1,00,00,000 بھی بن سکتا ہے، اور یہ 1,00,00,000 سے 1,00,00,000 اور 1,00,00,000 سے 1,00,00,000 بھی بن سکتا ہے۔ یہ آپشن موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال۔ لیکن پتر جی حرام دا لے کے آئے ہوتے پھر ودنا کوئی بھی نہیں، یہ کٹنا ہی کٹنا ہے، کیونکہ حرام کتی 8 بچے دیندی ہے، بکری جوڑا ایک، کتے کتے 3، گاں ایک کتے جوڑا، اونٹنی ایک کتے جوڑا، اور ہر روز لاکھوں کی تعداد میں بکریاں، اونٹ اور گائیں ذبح کیے جاتے ہیں۔ کتا حرام ہے، کاتا۔ لیکن حضرت جی جب بھی دیکھے گئے ہیں گائیں، بکری اور اونٹوں کے اجڑ دیکھے گئے ہیں، کتوں کا اجڑ آج تک کبھی کسی نے دیکھا؟ بڑے بھی اگر کہیں آپ نے اکٹھے کتے دیکھے ہوں گے تو میرا 9-10 سے زیادہ کتے میرا کبھی کسی نے دیکھے ہوں گے۔ اللہ دیتی وہ 8 ہے، وہ 2 دیتی ہے، وہ 1 دیتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حلال بڑھتا ہے، حلال اور حرام۔ اسی لیے تو پتر ہم پریشان ہیں، کیونکہ ہم اپنے رزق کا دھیان رکھتے، لیکن بڑے بڑے با کمال لوگ ہیں، سفر بیمار کرتا ہے، تھکا دیتا ہے، بوڑھا کر دیتا ہے، لیکن جو سفر میں میں نے سب سے زیادہ مزہ لیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے با کمال لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، جن کو ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ میں ایک دفعہ نارووال تھا، پسرور سے میں نے نارووال جانا تھا، سردیوں کے دن تھے، اور آپ کو پتا ہے ساڑی قوم بادشاہ لوگ ایسے، چلو گرمی ہے نا سمجھ آندی ہے، ساڑھے ایڈے بادشاہ لوگ نے سردیاں بھی ہار پا چڑھ دے، اور ایسے چلو ورکا چڑھے جانا، انہوں نے ورکا بھی کوئی نہیں چڑھے جاتا، پانی چوندا ہوں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں یار میری قوم کو کیا ہو گیا، گیلے ہار ہیں، پانی ٹپک رہا ہے، سانو پا چڑھ دینے پڑ کے، اور اسی بھی چوک کر کے پوا لینے ہیں، کیونکہ میرے سامنے 10 کیمرے لگے ہیں، انہوں نے یہ دکھا دینا کہ مصباح جی صاحب غصے میں آ گئے، یہ کوئی نہیں دسنا اس غریب نو ٹھنڈے ہار پائے سن، کیونکہ ہمارے یوٹیوبر بھی آپ کو پتہ پوری تیلی لگاتے ہیں، تو کام دی گل ہے بھی اگے کوئی نہیں بچاندے ہیں، یہ بھی ادھی کٹن گے۔ میں چپ کر جاتا ہوں، اچھا چل یار کرن گے تے بھرن گے بھی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن، بہت کٹنگ ہوتی ہے، فضول بات نکالیں گے بیچ میں سے جو، لیکن چپ کر جاتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں۔ وہ ہم گئے پسرور، ہم نے مغرب سے عشاء پروگرام کر لیا، آگے نارووال جانا، میں نے ان کو کال کی، میں نے کہا حضرت ہم آ رہے ہیں، کوئی لوکیشن وغیرہ؟ انہوں نے کہا حضرت گاؤں بالکل بارڈر پہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہاں نہیں چلے گا نیویگیشن، تو آپ اس طرح کریں، آپ ٹریول کرتے آئیں، یہ راستے میں سڑک پہ بورڈ لگا ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بورڈ کے بالکل سامنے ایک چائے کا کھوکا ہے، آپ کھوکا سمجھتے ہیں نا، وہ جو لکڑی کا بنا ہوتا ہے سارے کا سارا ہی ہے۔ ہم پہنچ گئے، ٹھنڈے ہاروں نے مجھے بھی بے حال کر رکھا تھا، اس لیے میں نے کہا ان کو آنے میں بھی ٹائم ہے تو چلو چائے پی لیتے ہیں۔ ہم گئے کھوکھے میں، وہاں ایک انتہائی کمزور سے بابا جی تھے، میں نے السلام علیکم لیے بیٹھ گیا، میں نے کہا بابا جی 4 چاواں بنا دیں، وہ چائے بنانے میں مشغول ہو گئے، میں نے سرسری سی نظر ڈالی ان کی دکان پہ، جو بھی گاؤں میں لائق کی جانے والی چیزیں ہیں وہ ساری موجود تھی، پتیسا، وہ سینگنیاں، وہ گچک وغیرہ، اور سائڈ پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی، وہ برفی دیکھ کے جی للچایا، میں نے بابا جی کو پکار کے کہا، میں نے کہا بابا جی کو پا دفعہ برفی بھی کر دیں۔ بابا جی نے چولہا ہلکا کیا اور برفی کی جانب آ گئے۔ ایک حضرت پرانا ترازو ہوتا تھا جس کے بیچ میں کلی ہوتی تھی، ایک تو وہ ہے نا جس کو ہاتھ میں پکڑتے تھے، کلی اس کے بھی بیچ میں ہوتی، لیکن ایک وہ جو بینچ پہ پڑا ہوتا تھا، لیکن ہوتی اس کے بیچ میں بھی کلی تھی۔ بابا جی کے پاس وہ والا ترازو تھا، میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا، اس نے کیا کیا، پہلے ایک خاکی ورق لیا اور اس کو ایک پلڑے میں رکھا،
जिसके ऊपर उन्होंने रखी बर्फी, ताकि कोई मट्टी वगैरह बर्फी को लग जाए ना। अब ज़रा दूसरी साइड पे उन्होंने, जिसको आप बांट उर्दू में कहें और पंजाबी में अगर कहें तो वट्टे, दूसरे पास उन्हें वट्टे रखे। मैं देख रहा था, लेकिन उन्हें की कीता, उन्हें फिर एक खाकी कागज़ कढ़िया और दूसरे पासे रख के तो फिर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ वट्टे रखे। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा वाह वाह, ਜਿਹੜੇ लोग किताबा च पढ़ते हैं शुक्र है जखा ने भी वेख ले। उसने क्यों कागज़ रखा? कि बर्फ़ी की कीमत 1200 रुपये किलो और नीचे जो बर्फ़ी के साथ कागज़ तुलने जा रहा था उसकी कीमत 20 रुपये किलो। भला उसका कितना वज़न होगा एक कागज़ का? लेकिन वो इतना तकवे वाला बाबा था, उसने एक कागज़ भी बर्फ़ी के वज़न में तुलने दिया और उसने उसको कैसे कवर किया, उसने दूसरी साइड पे भी कागज़ रखा ताकि बर्फ़ी ही तुले, कागज़ तुले। ये साड़ियाँ बेकरियां ने तो पूरा पूरा डब्बा तोल चढ़ते, इतने तो पूरा पूरा डब्बा। अला हमें समझ आ रही होती है सारी, लेकिन भाई गल करो तो गल पैंदे ने 80-80 ग्राम का डब्बा, 60 ग्राम का डब्बा। मैंने खुद डब्बे का वजन किया है, 40 ग्राम का डब्बा तोल छड़ते ने जी नाल। कादे वजन च? बर्फी दे वजन च। अला डब्बे की कीमत ये, लेकिन वो इतना तकवे वाला बाबा था कि उसने एक बारीक सा कागज भी तुलने दिया नहीं। क्योंकि मैं ये मंजर देख रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उठ के ना तो बाबा जी को गले लगा दिया, तो थोड़े से घबरा गए। तो मुझे कहते हैं मौलवी जी की होया है? मैं क्या बाबा जी इन्ने साल किताबां जो पढ़ते रही हैं जखा दे सामने होया है। सोना रिज़्क पुत्र, सोना रिज़्क खड़ो अपने घर और फिर उस सोने रिज़्क दियां मौजां देखो। हराम ने तबाह कर दिया हमें, सोचें बिगड़ गई हैं, फिक्रें बिगड़ गई हैं, अंदाज बिगड़ गए हैं, दिल सख्त हो गए हैं। कुछ नहीं इन गंदे पैसों ने रहने दिया। सोने पैसे ले आओ पुत्र। हालांकि इमाम अहमद बिन हंबल खुद तकवे के बहुत बड़े मुकाम पे फायज, भूखे के भूख छुपाए न छुपे। घर आए, बच्चों की अम्मी से कुछ तलब किया, पूछा कुछ खाने को है? उन्होंने कहा जी कुछ नहीं। इमाम साहब फिर चले गए। अब वो बच्चों की अम्मी से भी नहीं देखा गया। वो क्या किया उन्होंने, मोहल्ले में किसी घर गई, थोड़ा सा आटा मांग लाई कि जब हमारा आटा आएगा तो हम आपको दे देंगे। ले आके गुनिया और इमाम साहब के इंतज़ार में कि इमाम साहब आए और ताज़ा आटा गूंद के रोटी पका के दी। इमाम साहब आए, ताज़ा आटा देखा, पूछा घर में तो कुछ नहीं था, आटा किधर से आया? बीबी साहबा ने अर्ज़ की कि फलां फलां घर से मांग के लाई। आपने फरमाया उसका रिज़्क तो मशकूक है, उसके बारे में तो कोई पता ही नहीं वो क्या करता है, वो कैसे कमाता है, इसलिए मशकूक रिज़्क ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कुछ खाएगा, कोई खाएगा। इमाम साहब चले गए। वो लिखा है थोड़ी देर बाद फ़कीर आ गया, उसने दरवाजे पे दस्तक दी। उस फ़कीर को वो ताज़ा आटा दिया गया। ज़ाहिर है फ़कीर के लिए भी पहला मौका था कि उसको किसी ने गुंदा हुआ ताज़ा आटा दिया। उसने कहा ये क्या मामला? कि उन्होंने कहा जी इमाम साहब कह रहे हैं कि ये जिनसे आटा लाया गया है मशकूक है, इसलिए ना मैं खाऊंगा ना मेरे घर वालों में से कोई खाएगा, तो फिर तू ले जा। उन्हें कहा जड़ा आटा मेरे इमाम ने नहीं खाना मैं भी नहीं खाना है। क्या दौर था हज़रत, जब फ़कीरों के भी ये अंदाज हुआ करते थे। कैसा सोना दौर था जब फ़कीरों के भी ये अंदाज हुआ करते। फ़कीर भी इतने तकवे वाले थे। हाँ जी, अब इमाम साहब ने भी नहीं खाना, घर वाले ने भी नहीं खाना, फ़कीर ने भी नहीं खाना, करना की आटे। इसलिए लिखा है कि उस आटे को दरिया दजला में फेंकवा दिया गया। इमाम साहब वापस तशरीफ लाए, आटा नहीं मिला। पूछे आटा कितने गया? उन्होंने कहा जी तुसी भी नहीं खाना, असी भी नहीं खाना। फ़कीर ने क्या, वो कहता मैं भी नहीं खाना, तो हमने दजला में फेंकवा दिया। फरमाया ये क्या जुल्म किया, अब तक उस आटे को दजला की मछलियाँ खा चुकी होंगी। जब तक अहमद जिंदा रहेगा आज के बाद कभी भी दरिया दजला की मछली भी नहीं खाएगा। ये पुत्र मयार थे उनके, लेकिन क्या है अद्धा दसिया नहीं, कोई भी जो बोला वो भी आधा ही बोला हमने, वो भी पूरा बोला। बाकी पुत्र कई टॉपिक ऐसे जो, जैसे ये मस्जिद है, किताबें भरी पड़ी हैं लेकिन बोला ही नहीं कोई भी। इसलिए अब लोगों को पता ही नहीं ये जगह क्या है। लोग इसको छोड़ के MNA और MPA की तरफ जा रहे हैं। यहाँ आता यहाँ वीरानी है, यहाँ बंदा ही कोई नहीं। MNA ते MPA दे घर जेड़े वेले जाओ दुनिया खलोती है। भला क्या मिलता है? मियाँ साहब ने कमाल लिख दिया, फरमाया मांगत कोलू मंगण वाला, मांगत कोलू मंगण वाला ते रैंदा मेशा खाली, ओस की देना दान मुहम्मद
جیڑا آپی خالی ہے. لیکن کیا ہے کہ کام ہی نہیں ہوا، اس موضوع پہ بولا ہی نہیں گیا، اس لیے اب لوگ ادھر نہیں آتے، لوگ ایم این اے اور ایم پی اے کے گھر جاتے ہیں. اللہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کر لے گا. میاں صاحب حضرت جی رولا، میاں صاحب دل پہ دستک دیتے رہے، لیکن ہم نے بھی میاں صاحب کی بات سنی، کانوں کا چسکا لیا، لیکن اس بات کو دل تک جانے دیا نہیں. میاں صاحب تو کہہ گئے آج سے 100 سال پہلے، فرمایا جے او بیلی سب جگ بیلی. کرم اتھوں ہی ہونے، کرم نہ ایم پی اے آپ کام آنا ہی تے نہ ایم این اے نے آپ کام، کرم اتھوں ہی. جے او بیلی سب جگ بیلی، دھیان بیلی بیلی. لیکن کوئی نہیں پتر، اتھے ورانا ہے، اتھے آئی کوئی نہیں، اتھے رونکاں لگی ہیں. پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کہا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کھاؤ تھکے جاؤ، بولا ہی نہیں گیا. بڑی شان جی، بڑا پروٹوکول اس کا.